ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد کو بہت سی کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے، اور بالخصوص مصنف دلائل الخیرات شریف نے اس میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کے درود و سلام پڑھنے کو خود سنتا ہوں اور دوسروں کا درود پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، بلکہ جو اہل محبت ہیں آقا فرماتے ہیں او کما قال کہ میں ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو اس لیے یقیناً آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اہل محبت سے پیدا کیا ہے۔ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اگرچہ اعمال کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک مومن کو اپنے عمل پہ نہیں اللہ کے فضل پہ سے امید ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے رب سے یہ امید ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محبت کے طفیل ہمیں دارین میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آج یہ شعبان المعظم کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور 10 تاریخ ہے شعبان کی۔ گزشتہ جمعہ سے پیوستہ بلکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے اور فضائل کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن چونکہ ابھی انشاءاللہ رمضان المبارک میں 2 جمعے بقایا ہیں، اور اگر آئندہ جمعہ کو میں اس سفر پہ نہ ہوا تو آئندہ جمعہ بگرنا انشاءاللہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کو ہم زکوٰۃ کے مسائل اور فضائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کی نشست میں نے جس عنوان پہ گفتگو کرنا ضروری سمجھا وہ موجودہ ہمارے حالات ہیں، اور چونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جسے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی عبادت بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص جو آنے والی شب ہے 15ویں شب جس کو شب برات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور یہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو آ رہی ہے۔ اس شب برات میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ عروج پہ چلا جایا کرتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق تو آپ پوری شب جو ہے وہ شب بیداری فرماتے تھے، قبرستان میں تشریف جانا آپ کا معمول تھا، عبادت کرنا آپ کا معمول تھا، اور بہت زیادہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مستعد رہتے تھے۔ تو اس لیے میں نے یہ مناسب خیال کیا کہ آج کی اس مختصر نشست میں ہم کچھ جو موجودہ دور میں ہم ایک روحانی تنزل کی طرف دن بدن جا رہے ہیں اس پہ ہم کچھ بات کر لیں، اور پھر اس کے علاج پہ بھی کچھ بات کر لیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ دن بدن ہم لوگ ایک پنجرے میں مقید ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے معاشی حالات، ہمارے ظاہر سی بات ہے انسان کے اپنے ذاتی معاشی حالات جو ہیں وہ ملکی حالات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو اس وقت ہمارے معاشی حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، بے روزگاری کا ایک طوفان ہے جو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور غریب انسان تو کجا، جو متوسط لوگ تھے، مڈل کلاس جن کو بولتے ہیں، ان کا بھی جینا اس وقت مشکل ہو رہا ہے۔ صرف وہ چند 100 فیملیز جو شروع سے ملکی وسائل پہ قابض ہیں وہی اس وقت مطلب دنیوی اعتبار سے
مستحکم پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں. ان کے ہاں اگر دیکھا جائے تو چھاپوں میں ڈالر ان کے گھروں سے نکل رہے ہیں، سامان مختلف برآمد ہو رہے ہیں، اور غریب آدمی پس رہا ہے، مر رہا ہے اور جینا دوبھر ہو گیا ہے. لوگ غربت سے تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، کئی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے جرائم میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں. اخلاقی حدود و قیود ایک قصہ پارینہ بن چکی ہیں، اور انسان ایک وقت کے کھانے کے لیے سب کچھ بھول چکا ہے. اس کی بنیاد، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس پہ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیات مبارکہ سورہ نوح کی 10، 11 اور 12 میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنی قوم کا حال گویا بیان فرمایا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، لیکن قوم کے سوائے چند درجن افراد کے سب نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا، اور چند درجن لوگ جو تھے وہ آپ کی دعوت پہ انہوں نے لبیک کہا. تو آپ نے پھر ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین کے اوپر کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ. کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. فاجرا کفارا، کہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ کیا کریں گے؟ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی جو اولادیں ہوں گی، یہ جو اولادیں جنیں گے، وہ بھی فاسق اور فاجر اور کفار ہوں گے. اس دعا سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کا حال اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کیا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہماری تعلیم کے لیے ہوتا ہے. انبیاء کرام کی کوئی دعا، انبیاء کرام کا کوئی عمل، سارے کے سارے ہم اللہ کے بندے ہیں، چاہے ہم عام آدمی ہوں، کوئی اللہ کے ولی ہوں یا نبی ہوں، انبیاء ہوں، سب سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں. مقامات اپنے اپنے ہیں، لیکن اللہ کے آگے سارے محتاج ہیں. اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے، اگر وہ انسان وہ ڈیوٹی کر رہا ہے تو وہ بڑا خوش قسمت ہے. اگر وہ ڈیوٹی نہیں کر رہا تو اس جیسا بدقسمت کوئی انسان نہیں ہو سکتا. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی اس قوم کی تباہی کی دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو احوال پیش کیے، آپ نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یا اللہ، میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ غفار ہے، معافی کو قبول کرنے والا ہے. اب جب تم ایسا کرو گے، استغفار کرو گے، تو وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. یرسل السماء علیکم ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے مالوں سے اور تمہاری اولادوں سے، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہیں باغ اور نہریں عطا فرمائے گا.
یہ نوح علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ ہم جس عنوان پہ آج بات کر رہے ہیں وہی استغفار ہے، اور اسی سلسلے میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ حضرات کے لیے پیش کیا ہے، جو ابو داود اور ابن ماجہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، کہ جو انسان استغفار کو اپنا معمول بنا لے، استغفار کو اپنا معمول بنا لے، جعل اللہ له من کل ہم ومن ضیق مخرجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر فکر سے اور ہر تنگی سے آزاد کر دے گا، نکال دے گا، ہر فکر سے اللہ اس کو نکالے گا، ہر تنگی سے نکالے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو روزی وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، استغفار کیا ہے؟ استغفار، اور دو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں اس حوالے سے، ایک لفظ توبہ ہے اور ایک ہے استغفار، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ توبہ اور استغفار جو ہیں عمومی طور پہ ہمارے یہاں ایک ہی معنوں میں یہ مستعمل ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ توبہ الگ ہے اور استغفار کیا ہے؟ یہ الگ عمل ہے۔ توبہ کا یہ معنی ہے کہ پلٹ آنا، رجوع کرنا، اپنے گزشتہ جو اعمال ہیں ان سے باز آ جانا اور اس راستے کو اختیار کرنا کہ جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے ترغیب عطا فرمائی ہے۔ اور استغفار کے جو لغوی معنوں سے ہٹ کے ہم اصطلاحی معنوں کی طرف آتے ہیں، استغفار کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت طلب کرنا۔ پردہ بنیادی طور پہ یہ جو ہے نا استغفرا جو ہے یہ باب استفعال سے ہونے کی بنا پر اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اور غافر کا معنی ہے ڈھانپ لینا۔ جیسے مطلب کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کا اتنا جم غفیر تھا، یعنی لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ جس سے زمین ڈھک گئی، یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ مولا میں تیرا ایک کمزور اور ضعیف بندہ ہوں، میں خطا اور نسیان سے مرکب ہوں، لہذا ظاہر سی بات ہے میں قدم قدم پہ پھسل جاتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں، لہذا تو میری ان خطاؤں کو ڈھانپ لے، پردہ ڈال دے اس کے اوپر اور ان سے درگزر فرما۔ یہ استغفار کا ایک اجمالی معنی ہے۔ اور کسی پہ اس میں ضمناً میں یہ بھی عرض کر دوں بیچ میں سبق کے طور پہ کہ کسی بھی اپنے مومن بھائی کے گناہ کو ڈھانپنا، پردہ ڈالنا، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی بھی مومن بھائی کا پردہ پھاڑے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پردہ دری کرے گا، یعنی اس کا پردہ پھاڑے گا۔ عمومی طور پہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے عیب بلا تکان بیان کرتے ہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس بندے میں جو عیب نہیں ہوتا لوگ اس کو بھی بیان کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ ہاں ایک بات ہے کہ آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کو، بہن کو یا کسی بھی شخص کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی جرم میں مبتلا ہے، تو اس کو آپ واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھا کے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط بات ہے، یہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں کرو، اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ وہ باز نہ آئے تو پھر اس کا تو ایک بنتا ہے کہ اس کو مناسب فورم پہ، مناسب جگہ پہ
اس کی زجر و توبیخ کی جائے اور اس کو اس چیز سے باز رکھا جائے۔ لیکن اگر کسی انسان کے کسی عمل پہ، کسی ایسی چیز پہ آپ کی نظر پڑ گئی ہے کہ وہ اس کا عیب ہے، تو اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بندہ ایک جیسے جھنڈی سے لگا کے پھرتا رہے کہ جی فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے۔ تو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا یہ ایک مومن کی شان ہے، کیونکہ جب آپ کسی کا عیب ڈھانکیں گے تو اللہ آپ کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا۔ تو یہ اس کا استغفار کا یہ معنی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں انسان عجز و انکساری کا تحفہ پیش کرے، اپنے رب کی خدمت میں بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ، چونکہ میں خطا اور نسیان سے مرکب ہوں، لہذا تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈال، مجھے معاف فرما دے۔ یہ استغفار کا ایک اجمالی سا مطلب ہے۔ اب استغفار کا اور موجودہ حالات کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ تھوڑا سا میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے تو ہم پھر غور کریں اپنے سارے ان اعمال پہ۔ اس کی ابتدا ہم ایک حکایت سے کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر تابعی تھے، اور یہ جو سلسلہ ہے طریقت ہیں، ان میں ایک بڑے ماشاءاللہ وہ اعلیٰ مقام پہ فائز تابعی تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں 3 اشخاص حاضر ہوئے، باری باری وہ 3 اشخاص آئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کی، حضور میری صورتحال یہ ہے کہ میں بہت تنگ دست ہوں، مطلب حالات میرے بہت تنگ ہیں۔ جیسے آج کل تو تقریباً ہر بندہ یہی گلہ کرتا ہے، جن کے پاس کچھ ہے وہ بھی ڈر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، ہمارے پڑوسیوں کو یا برادری والوں کو، تو پھر تو ہماری شامت آ جائے گی۔ جس طرح کہ بندہ ملازم ریٹائر ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ پہلے لوگوں کو اپنی پلاننگ بتاتا ہے کہ بھائی میں اتنے اتنے پیسے فلاں فلاں دینے ہیں، فلاں فلاں جمع کرنا، تاکہ پھر لوگ اس کے دروازے کو لا کے نا توڑے نا، کیونکہ لوگ تو پھر کہتے ہیں نا بھائی کٹ ادھار۔ اب وہ ادھار لے 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 کے وہ بیچارہ، اس کا مطلب ہے یا کوئی بندہ فارن کنٹری سے آتا ہے، باہر سے کوئی آتا ہے، تو ایک دم لوگ اس کے جائے بھائی کوئی ہمارے لیے گفٹ لایا ہوگا، بھائی ہمیں پیسے چاہیے، مطلب یہ آپ ہمارے معاشرے کا رواج بن گیا ہے۔ ایک تو قرض اگر کسی کی ضرورت ہو تو وہ لینا کوئی جرم بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا اب یہ اوورال ایک ماحول بن گیا ہے، ہم اگر ختم بھی پڑھائیں گے تو کہیں گے یار قرض کے پیسے لے کے پڑھائیں، کوئی اور تقریب کرتا ہے تو کہتے ہیں یار قرض لے لو۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ یار ختم نہ پڑھاؤ نا، کوئی فرض تو نہیں ہے ختم پڑھانا، اب اس کے لیے قرض لینا ضروری ہے۔ یہ بھائی شادی بیاہ کراتے ہیں تو فضول رسموں کے لیے لوگ قرض لے لیتے ہیں، بھئی میں نے فلاں رسم فلاں 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 کرنا ہے، مقروض ہو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی باتیں سنتے رہتے ہیں حاضر القیاس۔ تو اس بندے نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ میں بہت تنگ دست ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار کر۔ کیا کر؟ استغفار کر۔ ایک اور شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضرت اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں برس رہی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کر۔ اور اسی طرح ایک ایسا شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کر۔ اب 3 مختلف معاملات پیش ہوئے، تنگ دستی کا ذاتی معاملہ پیش کیا گیا، بارش نہ ہونے کا معاملہ پیش کیا گیا، اولاد نہ ہونے کا معاملہ پیش کیا گیا۔ تو آپ نے ایک ہی حل بتایا کہ استغفار کر۔ اب آپ کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے بہت بڑے نیک ولی تھے اور تابعی بھی تھے، تو آپ سے پوچھا ایک شخصیت نے کہ حضور آپ کے پاس 3 مختلف مسائل آئے، تو آپ نے اس کا علاج ایک ہی بتایا، آپ نے فرمایا استغفار کر۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے سورہ نوح کی وہ آیات نہیں پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا حضرت نوح کی زبان سے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ استغفار کو اپنا معمول بنا لے گا، یعنی مسلسل استغفار کا ورد کرتا رہے گا اور پھر دل سے کرے گا۔ ہمارے یہاں ایک یہ بڑی مصیبت ہے آج کل کہ ہم لوگ بس سارا کچھ ہمارا باہر ہی آ گیا ہے، اندر بہت کم رہ گیا ہے۔ یعنی یہ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی دیکھیں گے اگر، تو ہمارے اندر مصنوعی پن بہت آ گیا ہے، یعنی ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، جبکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جو کچھ اس کے من میں ہو، جو کچھ اس کے اندر ہو، وہی اس کے باہر ہونا چاہیے۔ ایک انسان اگر صدقات و خیرات کرتا ہے تو وہ دل سے کرے، عبادت کرتا ہے تو وہ دل سے کرے۔ کوئی اور مطلب مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے تو اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میرا فوٹو سیشن ہوگا، لوگ مجھے دیکھیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے۔ نہیں، اس کے ذہن میں فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور یہ لوگوں کا معاملہ، جب آپ لوگوں تک اپنے معاملات رکھیں گے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ وہ ایک بزرگ تھے، مطلب ایک نیک کوئی اللہ والا تھا، تو وہ گلستان میں شاید ہم نے یہ پڑھی تھی، ایک آیت ہے کہ وہ کسی دعوت پہ گئے، دعوت پہ کسی نے بلایا ان کو، وہاں وہ دعوت میں گئے تو انہوں نے دعوت کے بعد جب واپس آئے تو وہ گھر والوں سے کہا کہ بھئی مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب اہلیہ نے کہا بھائی ابھی آپ دعوت کھا کے آئے ہیں، کھانا کھا کے آئے ہیں، تو ابھی دوبارہ مڑ کے ادھر آ کے مطلب کھانا مانگ رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے وہاں تھوڑا کھانا کھایا تھا، میں نے کھانا وہاں پہ کم کھایا تھا، وہ اس لیے تاکہ وہ لوگ سمجھے یار ایک بندہ بڑا نیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کم کھانا یہ ایک حکمت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان مبارک ہے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ حکمت کے امور ہیں۔ تو جب انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ میں نے اس لیے کم کھایا تھا کہ وہ مجھے بڑا نیک بندہ سمجھے، ظاہر سی بات ہے میں 2 پلیٹیں چاولوں ہی کھاتا 4، وہ کہتے رہا یہ مولوی تو کھانا ہی بنا ہے۔ تو وہ اہلیہ محترمہ بھی بڑی اللہ والی تھی نا، کوئی نیک، انہوں نے کہا حضرت صاحب پھر ایسا کریں کہ نماز بھی دوبارہ پڑھیں، کھانا دوبارہ کھا رہے ہیں تو نماز بھی آپ نے وہاں ظاہر سی بات ہے جو پڑھی ہوگی نا وہ انہی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہوگی، خوب لمبی کر کے آرام سے۔ اور یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے آج کا، اوورال من حیث القوم، کہ ہم ظاہراً اور باطناً ہم یکساں نہیں ہیں۔ حالانکہ جو ظاہر اور باطن میں یکساں نہیں ہوتا، خلوت و جلوت میں یکساں نہیں ہوتا، اس کو ذو وجہین کہا گیا ہے احادیث مبارکہ میں، یعنی 2 چہروں والا شخص، جس کے 2 چہرے ہوں، ایک اور ہو دوسرا اور ہو، اندر اور ہو باہر اور ہو، گھر میں اور ہو مجلس میں اور ہو، خلوت میں اور ہو جلوت میں اور ہو، یہ اس کو کہتے ہیں ذو وجہین، یعنی 2 چہروں والا شخص۔ اور 2 چہروں والے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے، استغفر اللہ۔ یعنی جو بندہ اس طرح کا رویہ رکھے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو یہ ایک المیہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ ایک ہم ہو جائیں، ہمارا من بھی وہ ایک بڑی، حضرت مفتی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کیا کرتا ہوں، وہ میں نے ایک پنجابی میں پڑھے تھے کہ یار یہ اللہ نے حضور کے صدقے ہمارے بڑے پردے رکھے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے آقا کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے بہت پردے رکھے۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی گناہ کرتا تھا، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ رات کو کرتا تھا تو لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے بڑا یہ بہت سخت معاملہ تھا،
آج ہم لوگ بڑے آج ہم سارے لوگ ایک معزز بنے پھرتے ہیں، سب کچھ ہیں، کیا پتہ ہے ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری خلوتیں کیسی ہیں. لیکن یہ حضور کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی اتنی لاج رکھی ہے نا جی، کہ آپ کی امت کے اعمال کو ڈھانپ کے رکھ دیا. ہم جو بھی اپنی جگہ کرتے ہیں نا، جب مجلس میں آتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، تو لوگ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ، ہمارے امام صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے قاضی صاحب، ہمارے استاد صاحب. تو وہ پنجابی میں وہ ہے نا، میں نے کئی بات کی کہ جے دل پڑے جاندے، جے دل پڑے جاندے، سارے ہی پڑے جاندے. وہ پنجاب جس کا کسی کو اندر کا اگر پتہ ہوتا ہے نا کہ بھئی من میں کیا ہے، پتہ ہے آپ کو، پتہ میرا چلے نا یہ بندہ اوپر سے بڑا ماشاءاللہ سب کچھ ہے، لیکن میرے اندر کیا، یہ میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ ہمارے بارے میں جان لے پھر سارے ہی پھڑے جاندے. تو اس لیے نا یہ جو بیماری ہے بہت بڑی روحانی بیماری ہے کہ ہم مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. وہ اکثر میں اجتماعات میں یہ بات دہراتا بھی رہتا ہوں کہ یار یہ کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، کوئی دعا کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، کوئی ذکر بلند آواز سے کرتا ہے یہ شرک نہیں ہے. شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو چھوڑ کے مخلوق کو راضی کرنے پہ لگ جائے. ایک تو مخلوق کا راضی کرنا یہ ہے نا جی کہ آپ مخلوق خدا کی بڑائی کا کام کریں، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر انسان یہ اپنا وتیرہ بنا لے جی لوگ چلیں خوش ہو جائیں، باقی جیسے آج کل ہمارے یہاں اکثر ایک ماحول ہے، ہم لوگوں کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے میلوں کے حساب سے سفر کر کے، اخراجات کر کے نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے وہ پڑھنے جاتے ہیں. لیکن جو فرض عین ہے، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اتنی سخت باز پرس ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہی اسی کا ہوگا کہ تو نے کیا، تجھے جب آواز آتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو کیا تو اللہ کے گھر کی طرف جایا کرتا تھا؟ اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں. بھئی یہاں آئیں گے تو اللہ راضی ہوگا، یہاں نہ آئیں گے تو اللہ ناراض ہوگا. نماز جنازہ میں اگر نہیں جائیں گے تو وہ جو صاحب ہوں گے جن کے ہاں میت ہے وہ ناراض ہوں گے. اب ناراضگی اللہ کی زیادہ بھاری ہے یا ایک بندے کی زیادہ بھاری ہے؟ تو یہ شرک ہوا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو راضی کرنے میں لگ جائیں. ہاں جو اللہ کو پہلے راضی، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم ہر وہ کام کریں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی مخلوق کی خدمت. مثلا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بندوں کو اس طرح راضی کریں کہ یار لوگوں کے بس ٹھیک ہے جی جس طرح لوگ چاہتے ہیں اس طرح کی ہماری گفتگو ہو، ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ لوگ خفا ہو جائیں گے. ہمارے عمومی طور پہ بعض جگہوں پہ یہ بات بھی ہے کہ بھئی اگر ہم کوئی اس طرح کا مسئلہ بیان کریں گے، ظاہر سی بات ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان سے سارے لوگ خوش ہوں، یہ ناممکن بات ہے. کیونکہ سارے لوگ اسی بندے سے خوش ہوں گے جو منافق ہوگا، جو کہے گا تو ہی صحیح ہے تو بھی صحیح ہے، سجا بھی صحیح، کھبا بھی صحیح، اگا بھی صحیح، پیچھے بھی صحیح. نہیں، مطلب صحیح ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. اب جو آپ موقف لیں گے، ہاں یہ میں اپنے اکثر دوستوں کو، تلامذہ کو، احباب کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ جادلہم باللتی ہی احسن، جو ہمیں قرآن کریم نے اصول دیا ہے اس کے تحت گفتگو کریں. آپ ہمہ وقت پوری دنیا کو راضی کسی صورت میں نہیں رکھ سکتے، اس صورت میں کہ آپ حق کہنے والے ہوں. ہاں کوئی بندہ حالات کے رو میں بہہ جائے اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھال لے تو وہ الگ بات ہے. تاہم میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات تھی کہ بندے نے جب یہ کہا کہ میں معاشی طور پہ تنگ ہوں، آپ نے پھر تعلیم دی استغفار پڑھو. جب ایک نے کہا بارش نہیں ہو رہی، آپ نے پھر یہی تعلیم دی کہ استغفار پڑھو. جب ایک نے کہا اولاد نہیں ہے تو آپ نے پھر کہا استغفار پڑھو. تو پوچھنے پہ آپ نے بتایا کہ پڑھو سورہ نوح، جہاں پہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ
اگر تم سچے دل سے استغفار کرو گے، محض گردان کی حد تک نہیں، تمہارا دل تمہاری زبان یکساں ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم جب اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اپنے رب سے معافی مانگو گے، تو تمہارا رب تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ وہ بڑا غفار ہے، وہ پردے رکھنے والا ہے۔ پھر آگے کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ یعنی قحط سالی کا علاج بھی استغفار، تنگ دستی کا علاج استغفار، اولاد وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اور تمہاری اولادوں کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہیں باغ بھی عطا فرمائے گا، وہ تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، سوال یہ بنتا ہے، یہ اکثر میں بات کہتا بھی رہتا ہوں کہ بھائی پھر کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اس وقت پوری دنیا کی معیشت پہ غیر مسلموں کا کنٹرول ہے۔ ابھی مطلب میں صبح وہ خبریں دیکھ رہا تھا کہ بھائی وہ عالمی جو IMF ہے اس نے مطالبہ کیا کہ بھائی کم از کم 300 تک جو ہے نا یہ تیل کی کوئی ریٹ کو پہنچاؤ، بجلی فی یونٹ میں پتہ نہیں اب کتنا اضافہ ہونے والا ہے، مطلب علی حاصل القیاس، یعنی ہماری چیزیں وہ طے کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب مولوی صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کافر ہیں، وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ہماری ریٹ وہ طے کر رہے ہیں، تو وہ کون سا استغفار کر رہے ہیں؟ وہ کون سی توبہ کر رہے ہیں؟ یہ ایک عام سا سوال ہے آپ کے معاشرے میں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو اس کا بالکل سیدھا سادہ اور آسان سا جواب ہے، بھائی صاحب وہ کافر ہیں، انہوں نے اللہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا۔ میں اور مفتی صاحب ہم آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں ایک بات کا کہ ہمارا آپس میں یہ معاہدہ ہے، ہم دونوں انسان ہیں، مثلا میں معاہدے کی خلاف ورزی کر دیتا ہوں تو یہ مجھے پھر مانیں گے کہ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہم اس کو فالو کریں؟ یہ کہیں گے بھائی کیسا امام ہے یار، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کرو، وعدے کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ بس ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی کو برداشت نہیں کرتے، انسان ہے نا ہم، اور ہم بدلے پہ قادر بھی نہیں ہیں۔ مثلا میں ان سے بدلہ لینے پہ نہیں قادر ہوں، یہ مجھ سے بدلہ لینے پہ قادر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ہم ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات کریں گے، یار اس بندے نے وعدہ پورا نہیں کیا، اس طرح وہ امام ہے، میں کہوں گا یار وہ مفتی صاحب ہے، اس طرح نے ایسے کر لیا۔ علی حاصل القیاس میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو میرے بھائیوں وہ اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چاہت پہ قادر ہے، جو بدلہ لینے پہ بھی قادر ہے، کافروں نے اللہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا۔ کافروں نے کہا یا اللہ ہمیں بس دنیا چاہیے، سو وہ ان کو مل رہی ہے۔ لیکن ہم صبح و شام پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے احکامات پہ چلیں گے، ہم صبح و شام اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں، پھر بھی ہم عہد توڑ دیتے ہیں، تو سزا کس کو ملے گی؟ کافروں نے تو کر لیا نا بھائی ہمیں دنیا چاہیے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اگر ہم وہ پوری طرح اس وقت جو معیشت کے ماہرین ہیں ان کے مطابق معاشی حالات ان لوگوں کے ہم سے زیادہ خراب ہیں، ان لوگوں کے ہم سے زیادہ خراب ہیں، لیکن وہ کس پہ پل رہے ہیں؟ وہ ہمارے پیسے پہ پل رہے ہیں۔ ہماری یہ جو اشرافیہ ہے جنہوں نے ان کے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں جس میں ارب کی تعداد سے پیسہ موجود ہے، یہ عربیوں کے ایک عربی کے کئی ارب کے اکاؤنٹ وہاں کھلے ہوئے ہیں، ان کی پوری معیشت اس پہ چل رہی ہے۔ اور اگر ابھی سے
ہمارے لوگ اپنا پیسہ ان کے بینکوں سے نکال رہے ہیں تو ان کا دیوالیہ ہم سے پہلے بھی نکل جائے گا. لیکن ہمارے لوگوں نے اپنے سسٹم کو چھوڑ دیا ہے, جو اپنا نظام, کیونکہ اللہ کا تو ہم سے یہ وعدہ ہے نا, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, غالب تم ہی رہو گے, شرط کیا ہے کہ تم مومن ہوگے تو غالب رہو گے, اگر مومن ہی نہیں رہو گے تو پھر غالب کیسے ہوگے؟ اس لیے اس سوال کا بہت آسان جواب ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے, ہم اگر اس وعدے پہ پورا اتریں گے تو ہمارا اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا, ہمارا رب ہماری معیشت کو کبھی نہیں ہمارے اوپر تنگ کرے گا, کیونکہ معیشت کی تنگی کا ایک سبب قرآن کریم نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, منہ پھیرے گا, میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا, میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا. اب کیا ہے یہاں ایک اور چھوٹی سی بات, کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہونے کو ہے, کہ ایک یہ ہے کہ بہت پیسہ ہو کسی بندے کے پاس, آپ کہیں گے جی یہ تو پیسہ جس کے پاس ہو معیشت اس کی مطلب ہے کھلی ہوتی ہے نا, ایسا نہیں ہے, یہ پیسے پہ منحصر نہیں ہے. وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دولت مندی جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے, مال سے نہیں ہوتی, اور بزرگی جو ہوتی ہے وہ عقل سے ہوتی ہے, سال سے نہیں ہوتی, عمر سے نہیں ہوتی. معیشت کی تنگی یہ ہے اس وقت دنیا میں جو کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں نا, بڑے مزے سے سوتے ہیں, ہم تو دن کو بھی ایسے سوتے رہتے ہیں, ہمیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. یہ جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں یہ سونے کے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی دوائیاں اور کیا کیا استعمال کرتے ہیں. ان کے اسپیشل بیڈ رومز ہوتے ہیں, وہاں پہ مخصوص بیڈ ہوتے ہیں, وہاں بڑی مطلب وہ موسیقی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں, تب جا کے کوئی گولیاں کھا کر کے کوئی تھوڑی دیر کے لیے نیند آ, اس میں پھر وہ ڈالروں کے اور پیسوں کے خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں. اور خوراک ان کی کیا ہوتی ہے, بھئی فلاں چیز فلاں, نہیں جی ہمیں تو شوگر ہے, ہمیں تو بلڈ پریشر ہے, ہمیں تو فلاں, ہمیں تو فلاں. ہاں کیا کھاتے ہو بھئی, یہ موٹے چاولاں دا اوگرا کھاندے ہیں سیدھے, ہے نا. اور غریب ہمارے آگے اونٹ کا, یعنی آپ جناب وہ چڑی سے لے کے اونٹ تک کا گوشت لگائیں, تھالے کے تھالے نہ کھا دوں تو بات کریں. یہ اصل میں معیشت کی تنگی, ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. وہ ہم نے بہت پہلے غالباً دوسری یا تیسری کی اردو کی کتاب میں ہوتی تھی نا, کہاں چین ہے یہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہے سوتے غریب. یعنی ایک دولت مند ہوتا ہے نا بھئی, اس کی اب اس کو میں کیسے کنورٹ کروں گا, پیسے کو ڈالر میں, پاؤنڈ میں, درہم میں, دینار میں, کہاں کیا کیا سوچتا ہی رہتا ہے, اس کو نیند ہی نہیں آتی. ایک غریب آدمی ہے, دیہڑی لگاؤ, مزے سے رات کو سو جاؤ, چاہے آپ فٹ پاتھ پہ سو جائیں, مزے سے سو جائیں. اصل میرے بھائیوں جو سکون ہے, معیشت کی تنگی کا تعلق یا سکون کا تعلق دولت اور مال سے نہیں ہے, یہ انسان کے قلب سے ہے. اگر ایک انسان کا دل اپنے رب کی طرف مائل ہے, خدا کی قسم وہ خشک روٹی پانی کے ساتھ کھا کے بھی سکون کی نیند سوتا ہے. اور ایک بندے کا اگر اپنے رب سے تعلق نہیں ہے, وہ اپنے رب کا نہیں ہے, تو وہ چاہے دنیا کے سب سے لذیذ ترین کھانے دنیا کے سب سے بڑے ہوٹل میں کھائے گا نا, اس کو تب بھی وہ صحیح طریقے سے نہ وہ کھانا اس کو ہضم ہوگا, نہ اس کو نیند آئے گی. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد آپ کا یہ من کا برتن ہے. آپ کے یہ من کے اندر اگر اپنے رب کی اس عطا پہ اطمینان ہے, سکون ہے, چین ہے, تو آپ غنی ہیں. اور اگر کروڑوں اور اربوں ہونے کے باوجود سکون, اطمینان اور چین نہیں ہے, ہم نے بہت سے پاکستان کے علاوہ باہر کے اسفار کیے ہیں, گئے ہیں, سفر کیے ہیں, ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو عرب, جن کو اپنی دولت کا بھی نہیں پتا, لیکن سکون نام کی شے ان کی زندگی میں نہیں ہے. اصل سکون کدھر ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بس جب ہم اپنے رب کی طرف لو لگائیں گے نا, تو ہمارا رب ہمیں وہ سکون عطا فرمائے گا کہ پھر اگر ہم خشک روٹی پانی کے ساتھ بھی کھائیں گے تو دنیا جہان کا سکون ہمارے قلوب و اذہان میں در آئے گا. اور اگر
ہم اپنے رب کو بھول جائیں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، من لازم الاستغفار، جو استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ جعل اللہ له من كل هم ومن ضيق مخرجا. اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی فکروں سے، ہر قسم کی تنگیوں سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے میں کل کہاں سے کھاؤں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس وہ کہتا ہے میرا رب مجھے عطا کرے گا. وَيَرْزُقْهُمْ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رزق وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہماری یہ گفتگو آج مختصر سی نشست کی اس میں مکمل ہو چکی ہے. ایک میں نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے اس فرض کو پہچانے کہ جو ہمارے رب نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے، اور جب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، اور یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت پورا یہ معیشت کا نظام ہے، ہمارا معاشی نظام اس وقت پورے کا پورا ایک وہ جیوش پروٹوکولز کے ساتھ جڑا ہوا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے پنجے میں لے رکھا ہے. اگر ہم اس کے قبضے میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ سود کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ طبقاتی جو کشمکش ہے، طبقاتی تقسیم ہے، اس کو ختم کر کے رجوع اللہ کا راستہ ہمیں اپنانا ہوگا. تب جا کے یہ ہماری تنگیاں، یہ مشکلات، یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.